بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے کہ اس عاجز کو ایک مرتبہ واشنگٹن اسٹیٹ جانا ہوا۔ ایک نئی مسلمان عورت کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آئی۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس نے پوچھا کہ میں پہلے یہودن تھی پھر مسلمان بنی، تو چند سوالات تھے جن کے جوابات اس کو دے دیے۔ اس جگہ کی مسلمان عورتیں اس کی بڑی تعریف کرتی تھیں، تو باتوں کے دوران ہی ایک عورت نے بتایا کہ یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نمازوں کے لیے مستقل علیحدہ خوبصورت پوشاکیں سلوائی ہوئی ہیں۔ ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اس وقت اپنی عبا پہنتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، جیسے یہ کسی ملک کی ملکہ ہے، اور وہ پہن کر مصلی پر آ کر ایسے جم کے نماز پڑھتی ہے جیسے ڈوب چکی ہو۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اگر مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مصلی پر ہاتھ باندھ کر جو میرے سامنے کھڑا ہو اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی دفتر میں کسی افسر کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اچھے لباس میں جاتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں تو اس احکم الحاکمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اس لیے میں پوشاک پہن کر حاضر ہوتی ہوں کہ میرے مولا ایسے پسند کرتے ہیں۔ پھر جب میں تکبیر پڑھ دیتی ہوں تو دنیا کو بھول جاتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم بائیں طرف ہے، ملک الموت میری روح کو قبض کرنے کے لیے پیچھے موجود ہے، اور یہ زندگی کی آخری نماز ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی دنیا میں اللہ رب العزت کی ایسی نیک بندیاں دنیا میں موجود ہیں جو اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں۔ تو عورت کے دل میں اگر نیکی کا جذبہ آ جائے تو پھر یہ نیکی کے بڑے بلند مقامات حاصل کر لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔